وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے لے کر 66 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ قل آپ کہہ دیں، قل آپ کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو او، تعالو او، تعالو کا مادہ علون ہے۔ تعال کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بلند مقام کی طرف دعوت دینا، اور تعالو میں رفعت منزل کے حصول کی دعوت ہے۔ الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف، الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف۔ کلمۃ سے مراد کلام مفید ہے۔ سواء، جو برابر ہے، سواء جو برابر ہے۔ سواء کے معنی وسط کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کلمۃ سواء سے عدل و انصاف کی بات مراد لیتے ہیں۔ بیننا، ہمارے درمیان، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ یہ کہ نہ، اللہ یہ کہ نہ، نعبدو ہم عبادت کریں، نعبدو ہم عبادت کریں۔ لغت میں عبادت نام ہے اس طاعت کا جو انتہائی عاجزی کے ساتھ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کی عبادت کا ذکر آیا ہے اس سے توحید مراد ہے۔ اللہ سوائے، اللہ سوائے، اللہ اللہ ہی کی، اللہ اللہ ہی کی، ولا اور نہ، ولا اور نہ، نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں، نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں۔ اس آیت میں 3 قسم کے شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اول شرک فی العبادہ، جیسے فرمایا اللہ نعبد الا اللہ۔ دوسرا شرک فی الصفات، جس کا بیان لا نشرک بہ شیئا میں ہے۔ سوم شرک فی الاطاعہ، جس کا ذکر اربابا من دون اللہ میں ہے۔ بھی اس کے ساتھ، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، شیئن کسی چیز کو، ولا یتخذ اور نہ بنائے، ولا یتخذ اور نہ بنائے، بعضنا ہم میں سے کوئی، بعضنا ہم میں سے کوئی، بعضاً کسی کو، بعضاً کسی کو، ارباباً رب، ارباباً رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، من دون اللہ اللہ کے سوا، فین پھر اگر، فین پھر اگر، تولو وہ پھر جائیں، تولو وہ پھر جائیں، فقولو تو تم کہہ دو، فقولو تو تم کہہ دو، اشہدو تم گواہ رہو، اشہدو تم گواہ رہو، بیاننا اس بات کے کہ بے شک ہم تو، بیاننا اس بات کے کہ بے شک ہم تو، مسلمون اللہ کے فرمانبردار ہیں، مسلمون اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کو اپنے ساتھ ملانے کی دعوت دی جائے تو ایسے مسئلہ کی طرف دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ یعنی اختلاف ختم کرنے کا ایک عمدہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جو مشترکہ اور متفقہ چیزیں ہیں انہیں طے کر لیا جائے تاکہ اختلافی امور ممتاز ہو جائیں اور ان کی تعداد کم ہو جائے اور بحث صرف انہی پر منحصر رہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بحث کی جاتی ہے تو کبھی اختلافی موضوع زیر بحث آتا ہے اور کبھی اتفاقی پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہ روم ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلہ پر دعوت دی جس پر دونوں فریق کو یقین تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت پر۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، آپ اہل کتاب کو کہہ دیجئے کہ آ جاؤ ایسے راستے کی طرف جو ہم دونوں میں مشترک ایک ہی ہے،
یعنی جس راستے کی سچائی اور فائدہ کا ہم دونوں قوموں کو یقین ہے، جس عقیدہ کی تعلیم ہمارے پیغمبر اور تمہارے پیغمبر ہمیشہ دیتے آئے ہیں، یہودیت اور نصرانیت دونوں مذہبوں کی بنیاد ہی اصل میں توحید پر ہے۔ اصل تورات اور انجیل میں یہی تعلیم دی گئی ہے، یعنی صرف تم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور یہ تو انجیل و تورات میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ کچھ پرستش اللہ تعالیٰ کی کرو اور کچھ پرستش ابن اللہ یعنی روح القدس کو بھی شریک کر لی کرو، مگر ان اہل کتاب نے طرح طرح کے شرک نکال لیے تھے۔ قرآن مجید نے ان تمام عقیدوں کو بالکل غلط قرار دے دیا ہے، یعنی کسی فقیہ، بزرگ، امام یا سربراہ کو اللہ کے برابر مت سمجھو، کسی کو نہ اللہ کا بیٹا کہو نہ کسی کو اس کی بیٹی کہو، اس کی بتائی ہوئی حرام حلال کو پوری طرح مانو، یہ نہیں کہ کچھ احکام مانو کچھ نہ مانو، اللہ کو واحد مانو اور اس کے سوا کسی کو اللہ نہ بناؤ، اس کے فرمانبردار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر وہ پھر بھی نہ مانیں اور توحید کی طرف نہ آئیں تو ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم گواہ رہو، ہم اسلام پر قائم ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خدائے واحد کے سپرد کر دیا ہے اور ہر صورت میں اس کی فرمانبردار رہیں گے۔ اس آیت سے اسلام کی اصل صفت واضح ہوتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ نیکی، راست بازی، توحید کا ساتھ ہی دیتا ہے اور ہر اس جماعت یا فرد سے پورا تعاون کرنے کو تیار ہوتا ہے جو توحید اور نیکی کی راہوں پر چلنے کو تیار ہو۔ اگر کسی سے تعاون نہیں ہو سکتا تو وہ مشرک اور کافر و منافق ہے، کیونکہ مسلمان کا راستہ ان سے بالکل علیحدہ ہے اور الگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھی جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھی جائے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لیما کیوں، لیما کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، وما حالانکہ نہیں، وما حالانکہ نہیں، انزلت التورات نازل کی گئی تورات، انزلت التورات نازل کی گئی تورات، والانجیل اور انجیل، والانجیل اور انجیل۔ تورات اور انجیل دونوں عجمی لفظ ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ مگر، اللہ مگر، من بعدی اس کے بعد، من بعدی اس کے بعد، اس کے بعد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات انجیل حضرت ابراہیم سے بہت عرصہ بعد نازل ہوئی۔ مفسرین کرام کے نزدیک حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیان 1000 سال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی 1000 سال کا بعد ہے۔ افلا کیا پھر نہیں، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، تعقلون تم عقل رکھتے۔ یہودی اور عیسائی دونوں جھگڑا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بھی وہی تھا جو ان کا عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم آنے پر ان کو سمجھایا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور مذہب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو خود اپنے بزرگوں کے عقائد کو بھی اچھی طرح نہیں جانتے، کیونکہ جو عقیدے تم رکھتے ہو ان کی تعلیم نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ پھر تم جھگڑا کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت وہی تھی جو تمہاری ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس بارے میں نہ اللہ نے تمہیں کچھ خبر دی ہے اور نہ ہی تمہاری کتابوں میں اس کا کوئی ذکر ہے، اس لیے تم ان کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ تم سے کہیں پہلے کا زمانہ تھا، کیونکہ یہودیت کا زمانہ 3ری-4تھی صدی قبل مسیح کا زمانہ تھا اور عیسائیت تو اس کے کافی عرصہ بعد وجود میں آئی، لہذا اس بات پر تم جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں ہرگز علم نہیں، یہ حماقت ہی تو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے سادے مگر پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے تمام راستے چھوڑ کر صرف اللہ کی سیدھی راہ کو پکڑ لیا تھا اور ہر وقت ہر صورت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ان کی تمام قربانیوں کا جو انہوں نے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی وہ بے مثال اور بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زیادہ نسبت تعلق کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تھے، جو ان پر ایمان لائے، یا پھر پچھلی امتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، کیونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عقائد اور اعمال بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح کے ہیں۔ اور پھر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے ہی میں بھیجے گئے ہیں، لہذا یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت رکھنے کے حقدار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شان وہ مسلمانوں کا والی ہے، اور اس عید مبارکہ سے علم تاریخ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ یہاں تاریخ پر ہی حقیقت کا مدار ہے۔ فی زمانہ علم تاریخ کی ویسے بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کے بہت سے گمراہ لوگ تاریخ کو منسوخ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یوں نہیں علم اسماء اور رجال حقیقتاً تاریخ پر ہی دار و مدار رکھتا ہے، نیز قوم کے عروج و زوال اور اس کے اسباب و تاریخ ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ اپنے طور پر ہر ایک کو تاریخ کی اجازت نہیں، کیونکہ موجودہ تاریخ میں بہت سی گمراہ کن باتیں شامل ہیں۔ بے علم آدمی پڑھے گا تو مارا جائے گا۔ کسی مستند عالم کی رہنمائی میں تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہا انتم ہؤلاء، سنو تم وہی لوگ تو، ہا انتم ہؤلاء، سنو تم وہی لوگ تو، حاججتم کہ تم نے جھگڑا کیا، حاججتم کہ تم نے جھگڑا کیا، فیما اس بات میں، فیما اس بات میں، لکم بھی جس کا تمہیں، لکم بھی جس کا تمہیں علم کچھ علم تھا، علم کچھ علم تھا، فالما تو اب کیوں، فالما تو اب کیوں، تو حاجونا تم جھگڑتے ہو، تو حاجونا تم جھگڑتے ہو، فیما اس بات میں، فیما اس بات میں، لیسا کہ نہیں ہے، لیسا کہ نہیں ہے، لکم بھی تمہیں اس چیز کا، لکم بھی تمہیں اس چیز کا، علم کوئی علم، علم کوئی علم، واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، وانتم اور تم، لا نہیں، لا نہیں، تعلمون جانتے، تعلمون جانتے۔ جیسے دعوی اسلام و توحید سب میں مشترک تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعظیم و تکریم میں بھی سب شریک تھے، اور یہود و نصارہ میں سے ہر ایک فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، یعنی معاذ اللہ یہودی تھے یا نصرانی۔ اس کا جواب دیا کہ تورات انجیل جن کے پیرو، اس کا جواب دیا کہ تورات انجیل جن کے پیرو یہودی یا نصرانی کہلائے، ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد اتری، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصرانی یا یہودی کیسے کہہ سکتے ہو؟ بلکہ جس طرح کہ تم یہودی یا نصرانی ہو، اس معنی سے تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودی یا نصرانی نہیں کہا جا سکتا۔ اس معنی سے تو خود موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودی یا نصرانی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہمارے مذہب سے زیادہ قریب تھی تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کا علم تم کو کہاں سے ہوا؟ تمہاری کتابوں میں مذکور نہیں، نہ خدا نے خبر دی، نہ تم کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو۔ پھر ایسی بات میں جھگڑنا جس کا کچھ علم آدمی کو نہ ہو حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ در حقیقت حال یہ ہے کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار مسلمان بنے تھے۔ جن چیزوں کی تمہیں کچھ تھوڑی بہت خبر تھی گو محض نہ تمام اور سرسری تھی، مثلا مسیح علیہ السلام کے واقعات یا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات وغیرہ، ان میں تم جھگڑ چکے، لیکن جس چیز سے تمہیں بالکل مس نہیں، چھوا تک نہیں، نہ اس کی کبھی ہوا لگی ہے، تو اسے خدا کے سپرد کر دو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔